اہلاً و سہلاً یا رمضان۔ رمضان کو اہلاً و سہلاً، آپ سب کو اہلاً و سہلاً۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس رمضان میں بھرپور عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے ہمارا رب چاہتا ہے ہم اس طرح اس رمضان کو گزاریں۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کے قریب کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان نصیب کرے۔ عام طور پر ہم رمضان کو ایک رسم کے طور پر لیتے ہیں، چونکہ ہمارے والدین روزہ رکھتے تھے، رمضان میں افطاری کا خاص اہتمام کرتے تھے، تو ہم بھی اسی پیٹرن پر بس سوچتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس ایک مہینے سے انسان کی زندگی میں کتنا بڑا فضل اور کتنی بڑی نیکی کا موقع آتا ہے، اور اس کے کیا کیا فوائد، کیا کیا ثمرات اور کیا کیا برکات انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں مسند احمد کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی، جس سے اس ایک مہینے کی ویلیو اور اس کی فضیلت آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کو کتنا بڑا انعام ملنے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ قزاع کے ایک خاندان بلیح کے دو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی اکٹھے۔ ان میں سے ایک تو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور دوسرا 1 سال بعد مزید زندہ رہا اور پھر فوت ہوا، یعنی 1 سال کے وقفے کے بعد فوت ہوا، شہید نہیں ہوا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جس کا 1 سال بعد انتقال ہوا، اس شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوا ہے۔ ورنہ ہم تو سوچتے ہیں نا کہ شہید کا درجہ سب سے افضل ہے اور وہ ہم سے آگے ہوں گے، لیکن یہاں جو شخص بعد میں فوت ہوا، وہ شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوا۔ تو مجھے اس پر بہت تعجب ہوا۔ صبح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے اس کے بعد، یعنی پہلے شخص کے بعد، شہید کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی 6000 اور اتنی زیادہ رکعتیں نہیں پڑھی؟ یعنی 1 سال کے رمضان کے روزے اور نمازیں اس شخص کو شہید سے بھی آگے لے گئیں۔ ہم بعض اوقات جب اپنا فرض ادا کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فریضہ ہے، بس پورا کر لو، روزہ رکھنا ہے رکھ لو، نماز پڑھنی ہے پڑھ لو، بس ایک مشینی انداز میں یہ کام کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے درجات کی بلندی کا باعث بنتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب کرتے ہیں۔ تو خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے اور پھر نیکیوں سے بھرپور دے، اور نیکی کے موسموں اور نیکی کے اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے، سلف کہتے ہیں ان لوگوں کو جو پہلے کے نیک لوگ تھے، گزشتہ نیک لوگ ابتدائی صدیوں کے، کہ وہ 6 ماہ تک یہ دعا کرتے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی اتنے حریص ہوتے تھے کہ انہیں رمضان ملے، اور پھر وہ رمضان کے بعد 5 ماہ تک یہ دعا کرتے رہتے کہ اے اللہ ہمارے رمضان کے روزے قبول فرما لے۔ کیا ہم نے بھی یہ دعائیں کبھی کی؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اللہم بلغنا رمضان۔ پھر اسی طرح یہ دعا اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ اس کے فائدوں کو جانتے تھے، اس کی برکتوں کو سمجھتے تھے، اس میں ملنے والے انعامات کو سمجھتے تھے۔ پھر جب رمضان داخل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ وہ انہیں اس میں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب رمضان ختم ہوتا تو دعا کرتے کہ جو کچھ بھی ہم نے اس رمضان میں کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، کیونکہ جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں، ایمان والے بندے ہوتے ہیں، وہ نیکی کرنے کے بعد کسی فخر اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا وہ قبول بھی ہو جائے۔ سورۃ المومنون میں آتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں،
کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب رمضان آتا ہے تو رمضان کے داخل ہونے سے پہلے ہی اس کا استقبال کر لینا چاہیے، یعنی اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ ابو بکر البلخی کہتے ہیں ماہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے، ماہ شعبان کھیتی کو پانی لگانے کا، اور ماہ رمضان کھیتی کاٹنے کا۔ یعنی رجب سے ہی تیاری شروع کر دینی چاہیے، اور شعبان میں تو اور زیادہ آگے بڑھنا چاہیے، اور پھر رمضان میں پوری تیاری کے ساتھ داخل ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ماہ رجب کی مثال ہوا کی طرح ہے، ماہ شعبان کی بادلوں کی طرح، جنہیں پہلے ہوا چلتی پھر بادل آتے ہیں، اور ماہ رمضان کی مثال بارش جیسی ہے۔ اور جس نے ماہ رجب میں نہ تو کھیتی بوئی نہ شعبان میں کھیتی کو پانی لگایا تو وہ رمضان میں کیسی کھیتی کاٹنا چاہے گا؟ یعنی پھر وہ رمضان اس طرح نہیں گزار سکے گا جس طرح ایک تیاری کے ساتھ جو شخص رمضان میں داخل ہوتا ہے وہ اس رمضان کے مہینے کو گزارتا ہے۔ ہمیں تیاری کیسے کرنی ہے؟ کس چیز کی تیاری کرنی ہے؟ ہماری تیاری کیا ہوتی ہے؟ گروسریز کر لیں، سارے کام نپٹا لیں، گھر کو صاف کر لیں، لیکن اسلاف گھروں کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو صاف کرتے تھے۔ وہ رمضان میں اس طرح داخل ہوتے تھے کہ ان کے دل میں کسی کے خلاف بھی کوئی کینہ، بغض اور نفرت نہیں ہوتی تھی۔ یہ تھی ان کی رمضان کی تیاری۔ اور یہ سب کچھ کیسے نکلتا ہے دلوں سے؟ اس وقت نکلتا ہے جب دل کے اندر ایمان راسخ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں حصول ثواب کے لیے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ گویا رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے اور اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا ہے کہ ان روزوں سے ہمارا مقصد کوئی ڈائٹنگ کرنا نہ ہو، کوئی صحت اچھی کرنا نہ ہو، وہ تو ہو ہی جائے گی، وہ تو اس کی بائی پروڈکٹ ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہو کہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب ملے۔ اگر ہم رمضان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایمان میں سچائی کی ضرورت ہے۔ ایمانی لحاظ سے تیاری کیوں ضروری ہے؟ ایمان کی تجدید کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہی ایمان پر ہے۔ جتنا اچھا ایمان ہوگا، جتنا مضبوط ایمان ہوگا، جتنا پکا ایمان ہوگا، اتنا ہی عمل کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی جزا کو، روزے کی جزا کو اور رات کے قیام کو ایمان اور احتساب پر مرتب کیا ہے اور ثواب کے حاصل ہونے کی شرط بتائی ہے۔ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ ایمانا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جس نے ایمان اور احتساب ثواب کی نیت سے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ گناہ جو بالغ ہونے کی عمر میں کیے، وہ گناہ جو بلوغت کے بعد کیے، جوانی میں کیے، اور پھر بڑھاپے تک جو گناہ ہوتے رہے، وہ گناہ جو پچھلے سال کیے رمضان کے بعد سے، وہ گناہ جو پچھلے مہینے کیے، وہ گناہ جو پچھلے ہفتے کیے، وہ گناہ جو پچھلے دن کیے، وہ سارے کے سارے بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے جب رمضان میں داخل ہوں گے اور ایمان کے ساتھ داخل ہوں گے، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ داخل ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی نیکی ایمان کے بغیر قبول نہیں۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔
ایمان تو ہے، جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ، یعنی گویا ایمان والوں کو بھی ایمان لانے کی پھر سے ضرورت ہے، پھر سے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں سورۃ الحدید میں بھی یہی کہا جا رہا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن میں اس نے تمہیں پہلوں کا جانشین بنایا ہے، پھر وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی پہلے ایمان کی دعوت، پھر عمل کی دعوت، اور پھر جو ایمان لے آئیں فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو گویا اجر کب ملے گا؟ چاہے خرچ کرنا ہو، چاہے روزے رکھنے ہو، چاہے قیام اللیل کرنا ہو، جب ایمان ہوگا، یقین ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا ہونا اور درست ایمان کا ہونا لازمی شرط ہے اعمال کی قبولیت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ ایمان بھی لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی شکوک و شبہات کا شکار ہوئے رہتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ کے بارے میں شک، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں۔ اور آج کی ہماری نئی جنریشن کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اوورآل دین کے بارے میں، قرآن کے احکامات کے بارے میں کس قدر شکوک و شبہات ہیں۔ شک ایمان کے منافی ہے۔ ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے کہ کیا میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں؟ کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں؟ کیا میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، مطمئن ہوں، خوش ہوں؟ میرا پورا یقین ہے کہ یہ سب کچھ بالکل سچ ہے، حقیقت ہے، اور میں کسی وسوسے کا شکار نہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے سارے کام کیے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر وہی عمل جو چھوٹا سا بھی ہو وہ بہت بڑا درجہ پا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب کفار اور مشرکین کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو قیامت کے میدان میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی کفار کو جہنم میں ڈال دیا گیا، باقی کون بچے؟ جو کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان میں توحید پرست بھی ہوں گے، گناہگار لوگ بھی ہوں گے، نافرمانیاں کرنے والے بھی ہوں گے، اور منافقین بھی ہوں گے، کیونکہ منافق بھی عبادت تو کرتے ہیں۔ ان پر پل صراط سے پہلے اندھیرا ڈال دیا جائے گا، سب کے سب پر پچ ڈارک، بلیک آؤٹ ہو جائے گا۔ کفار تو جہنم میں چلے گئے، اب یہ جو باقی بچے ہیں انہوں نے اب پل صراط کو کراس کرنا ہے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ امیجن کریں اگر رات کے وقت پورے ٹورانٹو کی بجلی چلی جائے تو کیسا اندھیرا ہوگا۔ اب تو ہم فوراً اپنے موبائل کی لائٹ آن کر لیتے ہیں اور روشنیاں کر لیتے ہیں، لیکن کسی بھی اندھیرے وقت کو یاد کیجئے، آج رات اپنی رضائی میں منہ دے کے اندھیرے کو امیجن کیجئے اور پھر پل صراط کو یاد کیجئے۔ ابن عباس اور ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں قیامت کے دن لوگوں پر اندھیرا چھا جائے گا۔ امام ماوردی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد ہوگا، پھر انہیں نور دیا جائے گا، اندھیرا ہونے کے بعد نور دیا جائے گا اور وہ اس کی روشنی میں چلیں گے، اور یہ نور ہر انسان کو ملے گا جو اس وقت وہاں میدان میں موجود ہوگا۔ امتحان المؤمنین کے بعد چاہے مسلمان ہو، چاہے منافق ہو، چاہے نیک ہو، چاہے گناہگار ہو، سب کو نور ملے گا۔ لوگ اپنے نور کے ساتھ، ہر ایک کی اپنی پرسنل لائٹ ہوگی، اپنے نور کے ساتھ چلیں گے۔ جہنم کے پل پر آنکڑے اور کانٹے ہوں گے، جن کو وہ کانٹے چاہیں گے پکڑ لیں گے،
اور پھر یکا یک منافقین کا نور پوری طرح بجھ جائے گا، منافقوں کا نور ختم ہو جائے گا، مومن نجات پا جائیں گے۔ سلیم بن عامر کہتے ہیں ہم ایک جنازے کے ساتھ باب دمشق میں تھے، ہمارے ساتھ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب انہوں نے جنازہ پڑھایا اور دفن کا کام شروع ہوا، یعنی میت کو دفن کر رہے تھے، تو ابو امامہ باہلی نے فرمایا، لوگو تم اس دنیا کی منزل میں آج صبح و شام کر رہے ہو، یعنی آج دنیا میں تم صبح اور شام کرتے ہو، یہاں تم نیکیاں اور برائیاں کر سکتے ہو، اس کے بعد ایک اور منزل کی طرف تم سب کوچ کرنے والے ہو، اور یہ قبر ہے۔ قبر میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ کیا کوئی ہمارے ایسا سسٹم ہے کہ مرنے والے کے ساتھ ہی روشنی کا انتظام اندر کر دیا جائے؟ ناٹ پاسبل، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں یہی قبر کی جو تنہائی کا، اندھیرے کا، کیڑوں کا اور تنگی اور تاریکی والا گھر ہے، یہی وہ منزل ہے جس میں نیکسٹ لینڈ کرنا ہے۔ مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے وسعت دے دے، جس کو اللہ قبر میں نور دے دے، بس اس کا اپنا ہی نور ہوگا، باہر سے کوئی نور نہیں آ سکتا۔ وہ کہتے ہیں یہاں سے پھر تم قیامت کے مختلف مقامات پر وارد ہوگے، اور وہاں تم کسی مقام پر ہوگے کہ لوگوں پر اللہ کی طرف سے ایک حکم چھا جائے گا، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کے چہرے سفید ہو جائیں گے اور بہت سے لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، چہروں پہ اندھیرا چھا جائے گا۔ پھر تم ایک میدان میں جاؤ گے جہاں لوگوں پر سخت اندھیرا ہوگا، وہاں نور تقسیم کیا جائے گا، مومن کو نور دیا جائے گا، کافر اور منافق بے نور رہ جائے گا۔ اسی کی مثال اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ یا ان کے اعمال جیسے نہایت گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جسے موج نے ڈھانپ لیا ہو، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل ہوں، اندھیروں پر اندھیرے، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو قریب ہے کہ اسے دیکھ بھی نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ نے کوئی نور نہیں بنایا اس کے لیے کوئی نور ہی نہیں۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس دن کے اندھیرے کے لیے بھی ہے کہ وہاں ایسا اندھیرا ہوگا کہ کسی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ منافقین سے اندھیرا ایسا ہوگا منافقین کا کہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، لہٰذا وہ پل کراس نہیں کر سکیں گے، وہیں نیچے گر جائیں گے۔ تو جس طرح ایک نابینا شخص آنکھوں والے کی بصارت نہیں لے سکتے، یعنی اگر مثلاً ایک شخص ہے، اس کا بھائی نابینا ہے، تو وہ اپنا نور اپنے بھائی کو نہیں دے سکتا۔ تو اسی طرح قیامت کے دن اگر ایک بھائی کے پاس بہت زبردست نور ہے اور دوسرے کے پاس کوئی نور نہیں، تو وہ اپنا نور اس کو نہیں دے سکتا۔ ہم میں سے کوئی اپنے بیٹے کو نور نہیں دے سکے گا، کوئی اپنے والدین کو نور نہیں دے سکے گا، کوئی اپنے عزیز پیارے کو نور نہیں دے سکے گا، ہر ایک کا صرف اپنا اپنا نور ہوگا، اور یہ نور نور ایمان ہوگا۔ جتنا زیادہ کسی کا پختہ، مضبوط، اچھا ایمان ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کا نور ہوگا۔ منافق ایمان والوں سے درخواست کریں گے، آرزو کریں گے، ان کی منتیں کریں گے، انظرونا نقتبس من نورکم، ہمیں دیکھو، ہمیں بھی تمہارے نور سے کچھ مل جائے۔ تو کیا کہیں گے مومن؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہیں گے جاؤ واپس، جا کے اپنا جہاں سے آئے ہو وہاں سے نور لے کر آؤ، یہاں نور نہیں ملتا۔ وہ نور تو دنیا سے لے کر جانا تھا، قیامت کے دن تو کوئی نور نہیں۔ اور پھر ان مومنوں اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، جس کے ایک طرف رحمت ہوگی اور دوسری طرف عذاب ہوگا۔ سلیم بن عامر کہتے ہیں بس منافق نور کی تقسیم کے وقت تک دھوکے میں پڑا رہے گا، وہ سمجھے گا شاید میں بھی ایمان والوں کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مومن اور منافق کے درمیان فرق پیدا کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، صدقات بھی دیتے تھے، کچھ جنگوں میں بھی شریک ہو جاتے تھے، لیکن ان کے دل شکوک و شبہات کا شکار تھے، دلوں میں خالص ایمان نہیں تھا، ڈاؤٹس کا شکار تھے۔
آج ہمیں دین کے بارے میں اپنے سارے ڈاؤٹس کو دنیا میں کلیئر کرنا ہے. ہمیں اپنا گمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا رکھنا ہے. اللہ سے شکوے نہیں کرنے، اللہ سے ناراض نہیں ہونا، اللہ کے ساتھ بے ادبی نہیں کرنی، کیونکہ ہم اس کو اپنا رب مان چکے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی قسم کا کوئی برا خیال دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا آپ نے یہ فرما دیا اور اب ہمیں مشکل پڑ گئی. اسی طرح قرآن کی کسی ایک آیت کے ایک حصے، ایک لفظ کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے. اس کو پورے کا پورا ہولسم لینا چاہیے، جیسا ہے جیسا فرمایا اس کو قبول کرنا چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور اسی طرح آخرت کے بعد، مرنے کے بعد، قبر کے حساب کتاب اور پھر حشر کے دن کی ساری جو واردات ہیں اور پھر جنت اور دوزخ، ان کے بارے میں بھی ہمارے دل میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر الحمدللہ بچپن سے ہمیں ایمان ملا، ہم ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے، لیکن آج ہمارے بچے، ہماری نسلیں جس ماحول میں ہیں وہاں ان کو وہ سارے پریویلیجز حاصل نہیں ہوئے جو ہمیں حاصل تھے. ہم میں سے جتنی بہنیں بھی یہ لیکچر سن رہی ہیں، ان سب کو گھر جا کر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک سٹنگ کرنی چاہیے اور ان کے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس درجے کا ہے. ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں، آخرت کے بارے میں کوئی شک تو نہیں، قرآن کے بارے میں کوئی شک تو نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے بارے میں کوئی شک تو نہیں. اگر کہیں بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی ہے تو وہ ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ دل کے اندر شک کا ہونا، دل کے اندر بیماری کا ہونا، یہ سب ایمان کے منافی ہے اور یہ انسان کو مومن کی حد سے نکال کر نفاق کی طرف لے جاتا ہے. منافق قیامت کے دن پلسرات کے قریب پکاریں گے مومنوں کو، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ ہم تمہارے دوست تھے، ہم تمہارے رشتہ دار تھے، تمہارے ساتھ مجالس میں حاضر ہوتے تھے، ہم مسجدوں میں بھی چلے جاتے تھے. لیکن مومنوں کا جواب کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے بلا، ہاں کیوں نہیں، ساتھ تھے. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. کیوں نہیں، تم رہتے تو ساتھ ہی تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالے رکھا، انتظار میں رہے، شک کرتے رہے، لمبی تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور اللہ کے بارے میں اس بڑے دھوکے باز یعنی شیطان نے تمہیں دھوکے میں ہی رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کو 5 چیزوں سے متصف کیا. سب سے پہلے فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا، یعنی ایسے ماحول میں لے گئے، ایسے کاموں میں، ایسی دوستیوں میں کہ جس میں تم اچھے بھلے ہوتے ہوئے فتنے میں پڑ گئے اور تمہارے دلوں میں ڈاؤٹس پیدا ہو گئے. اور تربصتم، اور انتظار کرتے رہے، اچھا بعد میں توبہ کر لیں گے، جو بڑے ہوں گے حج کر لیں گے، پھر انتظار کرتے رہے، توبہ کو ڈیلے کیا. وارتبتم، اور تم شک میں پڑے رہے، یعنی مرنے کے بعد کوئی جی اٹھنا ہے یا نہیں، قبر کا عذاب ہے یا نہیں. اور پھر غرتکم الامانی، دنیا نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. کس دھوکے میں؟ کہ ابھی تو ہم دنیا کا مال ہیں اور آخرت اللہ معاف کرنے والا ہے. اور شیطان نے تمہیں، آخری چیز، شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا کہ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، تم اس کی سزا سے بچ جاؤ گے چاہے تمہارے اعمال کیسے بھی ہوں. تو یاد رکھیے، ایمان کے بغیر منافقین کے جو بھی عمل تھے وہ قبول نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ سب کو پتہ ہے نا، کہاں؟ فی الدرک الاسفل من النار. کیونکہ یہ دھوکے باز لوگ تھے، یہ فراڈ کر رہے تھے، صرف انسانوں کے ساتھ، صرف مومنوں کے ساتھ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی. کہ ظاہر میں کچھ تھے، اندر سے کچھ اور تھے، لہٰذا ان کا انجام کفار سے بھی بدتر ہوگا. تو یاد رکھیے، صرف ایمان کا نام لے لینا اور چند کام کر لینا یہ ایماندار ہونے پہ دلالت نہیں کرتا. لہٰذا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو روزے رکھتے ہیں بس ایک رسم سمجھ کر، لیکن اور اسی طرح نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں،
بس ایک روٹین سمجھ کر، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ حقیقت میں وہ اندر سے ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کنارے پر رہ کے ایمان لاتے ہیں، یعنی جیسے سورۃ الحج میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے، یعنی مال مل جاتا ہے، اولاد مل جاتی ہے، کوئی دنیا کی نعمتیں اور کامیابیاں ملتی ہیں تو اللہ سے راضی رہتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اپنے چہرے پہ واپس پلٹ جاتا ہے، مجھے ایسا دین نہیں چاہیے۔ اس نے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان اٹھایا، یہی خلا خسارہ ہے۔ کیا ہم میں ایسے لوگ نہیں کہ جن کو کوئی تکلیف آئے تو نمازیں ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ دین کے احکامات کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض خواتین پردہ اتار دیتی ہیں، بعض لوگ دین کی مجلسوں میں آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بھئی کیا ہوا؟ ہم نے اتنی دعائیں کی تھی لیکن ہماری دعائیں نہیں سنی گئیں، پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں۔ اگر وہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ کوئی مسلمان یہ باتیں نہیں کہہ سکتا، اور اگر کوئی ایسے کہتا ہے تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، وہ نفاق کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی خیر پر تو مطمئن ہوتے ہیں لیکن اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ خیر مل جائے تو سب ٹھیک ہے، نہیں ملے لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزماتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ آزمائش تو سب کی ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو پہلے تھے، بس اللہ ضرور جانچ لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، اور وہ ضرور معلوم کر لے گا جھوٹوں کو بھی۔ تو اللہ نے پرکھنا ہے، امتحان ہونے ہیں، اس کے لیے تیار رہیے۔ جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا چمی گویم بلرزم کہ کمی دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات کیا ہیں۔ اس میں انسان کو قربانیاں کرنی پڑتی ہیں۔ لہٰذا مومن اور منافق میں ظاہری اعمال کا فرق نہیں ہوتا بلکہ باطنی اعمال کا فرق ہے۔ اس لیے ہم سب کو رمضان سے پہلے اپنے باطن کا جائزہ لینا ہے، اپنے اندر کا جائزہ لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں جس میں ہوں وہ منافق ہے، اگرچہ وہ روزے رکھے اور نماز ادا کرے اور حج اور عمرہ کرے، اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ کہے بھی کہ میں مسلمان ہوں اور سارے کام کر رہا ہے، لیکن جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے ہیں لیکن اپنے اعمال میں ان سب چیزوں کا شکار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکالے اور ہمیں ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے۔ تو بات یہ ہے کہ ظاہراً ایمان والے عمل کرنا لیکن ایمان کا مضبوط نہ ہونا، یہ ہم سب کے لیے ایک آزمائش ہے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت پورے یقین کے ساتھ کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم عبادت کر بھی رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ٹھیک بھی ہوئی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کوئی ثواب ملے گا یا نہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان بھی نہیں رکھتے۔ تو ہمیں یقین کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہونا ہے کہ میں انشاءاللہ اپنی طرف سے اچھے سے اچھا عمل کروں گی اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا مجھے دے گا۔ تو مقبول روزے کی صفت کیا ہے؟ یعنی قابل قبول روزہ کون سا ہے؟ جس میں 2 شرائط پائی جائیں، ایمان اور ثواب کی نیت، اور یہ سب نفاق کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ انسان کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہوتی ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ بندے کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ مفید نہیں کہ وہ تمام معاملات میں اپنے رب سے سچائی کا معاملہ اختیار کرے، اور جو اپنے تمام معاملات میں اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے،
بنسبت اس کے جو وہ دوسروں کے لیے کرتا ہے۔ تو جو اپنے ایمان میں سچا ہوتا ہے پھر رب کا بھی معاملہ اس کے ساتھ بڑا خاص ہوتا ہے۔ تو ہمیں رمضان کا استقبال کس سے کرنا ہے؟ کس سے کرنا ہے؟ ایمان کی سچائی کے ساتھ، خالص ایمان کے ساتھ، ایمان کی تجدید کے ساتھ۔ اور ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے نا۔ زبان تو اقرار کرتی ہے، عمل اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن جو دل کے اندر ہے نا، اپنے دل کو ٹٹولتے رہے۔ اپنے جو ہی رمضان کا خیال ہے، روزے کا خیال ہے، نماز کا خیال، اندر اندر کو دیکھیں، کیونکہ منافقین نماز کی طرف جاتے ہیں کیسے؟ سستی سے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مصیبت سمجھ کے۔ ہمیں نیکی کرنی ہے خوشی سے۔ روزہ مصیبت سمجھ کے نہیں رکھنا، خوشی سے رکھنا ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے قربانی اور اس کی پسندیدہ چیز کرنا، اس کا پسندیدہ کام کرنا خوشی سے انسان کرتا ہے۔ ماں کتنی بھی تھکی بھی ہو، گہری نیند سو رہی ہو، جب بچہ روتا ہے تو کیا کرتی؟ بے چین ہو اٹھتی، ایک دم اٹھ جاتی ہے۔ اللہ کی محبت اگر دل میں ہے تو پھر روزہ مشکل نہیں لگے گا، پھر رات کا قیام مشکل نہیں لگے گا، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مشکل نہیں لگے گا۔ لہٰذا رمضان کی تیاری، رمضان کا استقبال ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ اور سچائی ہی مومن اور منافق میں فرق کرتی ہے، کیونکہ بغیر ایمان کے انسان کو خواہشات ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں۔ صرف سوچنا ہی کافی نہیں، صرف آرزوئیں اور تمناؤں کا ہونا کافی نہیں۔ لہٰذا ہمیں پورے یقین کے ساتھ رمضان میں داخل ہونا ہے، اور پھر رمضان میں جو بھی آپ عمل کریں گی روزے کی حالت میں، کیونکہ خیر کے بہت سے دروازے ہیں، جو بھی آپ عمل کریں گے وہ عمل نیکی اور ثواب کے بلند درجے پر ہوگا۔ مثلا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ علم حاصل کریں، لیکن موقع کچھ ایسا ہے کہ علم کی مجالس میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پر خیر کا دروازہ ہی بند ہو گیا، اب آپ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، علم کے ذریعے خیر کے بہت سے دروازے کھلتے ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے اس سال آپ کے لیے یہ ممکن نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی اور دروازہ کھول دے گا۔ انسانوں کی خدمت بھی، گھر میں رہنے والے بزرگوں کی خدمت بھی، بچوں کو پالنا بھی، یہ بھی خیر کے دروازے ہیں۔ بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں نکلنے والا مجاہد۔ بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، اور بعض لوگوں کے لیے اللہ کی طرف جانے کا یہ راستہ ہوتا ہے۔ تو چاہے آپ علم دینے والے ہوں، چاہے آپ مال خرچ کرنے والے ہوں، چاہے آپ کسی کی جسمانی خدمت کرنے والے ہوں، یہ سب، یعنی گھر میں آپ کھانا پکا رہے ہیں، آپ سحری پکا رہے ہیں، مثلا سحری بنا رہے ہیں، صبح اٹھ کر سارے گھر والے ابھی سو رہے ہیں اور آپ ان سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے آپ تیاری کریں، اس وقت اپنے دل کی کیفیت کو ٹٹولتے رہیں۔ اگر دل میں ایمان مضبوط ہوگا تو دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیسے وہ کام کریں گے؟ خوشی خوشی۔ تو آپ سب نے خوشی خوشی سحری بنانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اس خدمت کا موقع دیا، میں گھر کے جتنے بھی افراد کو روزہ رکھوا رہی ہوں ان سب کے روزوں کا ثواب مجھے بھی ملے گا، کیونکہ جو کسی کو روزہ رکھواتا ہے اور پھر روزہ افطار کرواتا ہے اس کو اس دن کے اس روزہ رکھنے والے کے روزے کے برابر اجر مل جاتا ہے۔ تو کیا یہ معمولی نیکی ہے؟ تو یہ ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی کوئی بھی کام۔ پھر اسی طرح کوئی بھی اور عمل جو آپ دن میں کرتے ہیں، مثلا جاب کرنا آپ کی مجبوری ہے، آپ کو جاب پہ جانا ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں روزہ رکھ کے گھر میں سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور مجھے جو صبح صبح جاب پہ نکلنا پڑ رہا ہے، میری تو رات کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی۔ تو آپ اپنے آپ کو کوسنے لگتے ہیں، میں کیوں آ گئی یہاں، میرے لیے مصیبت کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سوچوں کے ساتھ کیا آپ کا روزہ بہت خوبصورت روزہ ہوگا؟ نہیں۔ کیسے سوچنا ہے آپ نے؟ اپنے اندر کو ٹٹول کے کیا سوچنا ہے؟ الحمدللہ
اللہ نے مجھے اس قابل کیا، مجھے ایسا علم دیا، مجھے ایسی سکلز دی کہ جس کی وجہ سے میں اس کام کے قابل ہوئی، جس کی وجہ سے میں اپنی مرضی سے صدقات کر سکتی ہوں، اپنی مرضی سے اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کر سکتی ہوں، جس کے ذریعے میں اپنے رشتہ داروں کی مدد کر سکتی ہوں، جس کے لیے میں اپنی مرضی سے دین کے راستے میں بے پناہ خرچ کر سکتی ہوں۔ اگر میرے پاس یہ سکل نہ ہوتی، یہ جاب نہ ہوتی، یہ مال نہ ہوتا، تو پھر میں کیا کرتی؟ پھر تو میں صدقہ کرنے کے لیے بھی کسی اور کی محتاج ہوتی، کہ کوئی مجھے دیتا تو پھر میں آگے دے سکتی۔ تو اللہ نے مجھے چنا ہے۔ ایکسٹرا ایفرٹ، ایکسٹرا ریوارڈ، ایکسٹرا ایفرٹ، ایکسٹرا ریوارڈ۔ اگر لوگ آرام کر رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں اور آپ کام کر رہے ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں۔ وہ خوش قسمت نہیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنی ہمت دی، اتنی طاقت دی اور اتنا شوق دیا کہ آپ اس کام کو کر سکیں۔ تو جو بھی عمل کرنا ہے، چاہے وہ دنیا کا ہی کام کیوں نہیں، اس کو سچا ہو کے کرنا ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ کرنا ہے۔ احتساب کا مطلب نیکی ثواب کی نیت سے کرنا ہے کہ اللہ میرے اس کام میں بھی اجر ڈال دے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ خیر کے تو بہت سے کام ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں۔ اب رمضان میں وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدے کے ہوں۔ رمضان صرف آرام کرنے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ روزے کی حالت میں نیند بڑی اچھی آتی ہے۔ اسٹمک کو ڈائجیشن نہیں کرنی پڑ رہی ہوتی نا، تو آپ کی انرجی اس میں نہیں لگ رہی ہوتی، تو آپ کو سکون کی نیند آتی ہے، گہری نیند آتی ہے، اور سونے کو دل بھی بہت چاہتا ہے۔ لیکن پھر آپ اپنی نیند کی قربانی کرتے ہیں اور آپ اٹھ جاتے ہیں۔ جو بھی کام آپ کا ہے، جو بھی خیر آپ نے کرنی ہے، اور پسندیدہ کام کیا ہے، یہ میرا ویسے تو ہر حال میں کرنا چاہیے، لیکن یہ رمضان کے لیے بتا رہی ہوں۔ مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا۔ روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ چڑچڑا پن، موڈ آف، بھوک لگی ہے، موڈ خراب ہوا ہوا، کیا سوچنا ہے اس وقت، کیا کرنا ہے؟ ایک دم اپنے آپ کو تبدیل کر، نہیں، اس وقت میرا کسی کو خوش کرنا، اسمائل سے ہی خوش کر دینا، یہ کیا ہے؟ میرے لیے اجر کا باعث ہے۔ اس سے کسی تکلیف کو دور کر دینا۔ سر میں تو روزے کی وجہ سے آپ کی بھی درد ہو رہی، لیکن آپ کے ہسبینڈ نے کہا میرے سر میں درد ہو رہی ہے، آپ اپنی درد بھول کر کیا کرتے؟ ان کے سر کو دبا دیتی، اور یہ نہیں کہتے اچھا میرے سر میں بھی درد ہوئی، میں کیا کروں؟ ایسے نہیں کہنا، اچھا کوئی بات نہیں، آپ کو کیا چاہیے؟ اور پھر اس کا قرضہ ادا کر دینا۔ آپ کے ارد گرد کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے، کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوں گے، بیک ہوم آپ کے رشتہ داروں میں سے۔ اور پھر اسے کھانا کھلانا۔ رمضان ایک اچھا موقع ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر روز افطار کے وقت ایک بہت بڑا ڈنر تیار کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر تھکاوٹ زیادہ ہوگی، تراویح میں آپ کا خشوع چلا جائے گا۔ جو کام اعتدال کے ساتھ ہو اور اس میں آپ کی عبادت متاثر نہ ہو، بس اتنا کریں، کیونکہ ہر ایک کی ہمت فرق ہے۔ میں سب کو کوئی ایک ٹپ نہیں بتا سکتی کہ سب یہی کام شروع کر دیں۔ آپ اگر پکا کے نہیں دے سکتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ راشن دے سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ راشن نہیں دے سکتے، یعنی پورا بہت کچھ نہیں دے سکتے، تھوڑا بہت آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے، لیکن رمضان میں ٹو ڈو لسٹ میں کھانا کھلانا لازم کر لیں، کھانا کھلانا لازم کر لیں۔ پھر آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ کا دل تھا اعتکاف کرنے کو، لیکن گھر میں ہو گئے بچے بیمار، یا شوہر بیمار ہو گئے، یا کوئی بزرگ والدین گھر میں رہتے ہیں وہ بیمار ہو گئے، اب ان کو لک آفٹر کرنا ہے، اور آپ پاؤں پٹک رہے ہیں، میں نے سوچا تھا اعتکاف کروں گی، کوئی 10 دن تو دل کھول کے عبادت کروں گی، لیکن یہ کیا مصیبت آ گئی۔ نہیں، آپ کو اعتکاف سے بھی زیادہ اعتکاف کا اجر تو نیت کی وجہ سے مل جائے گا آپ کو، اور خدمت کا الگ اجر مل جائے گا، اور اس تکلیف اٹھانے کا، اور پھر روزے کا، اور وہ باقی عبادات کا ساتھ ساتھ۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے اپنے غضب کو روک لیا، اس روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہے۔ جس نے اپنا غصہ روک لیا، اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈالے گا۔ جو آدمی
اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود پی گیا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا۔ جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے۔ مثلاً آپ کی دوست بیمار ہو گئی، اس کو ہاسپٹل جانا ہے، آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ اتنے گھنٹے ہاسپٹل میں لگ جائیں گے، میں نے تو سوچا تھا کہ رمضان میں دورہ قرآن پورا اٹینڈ کروں گی، آج کا تو میرا سپارہ ہی چلا گیا۔ اور آپ جا بھی رہے ہیں اور دل دل میں غصہ کھا رہے ہیں کہ میں ہی رہ گئی تھی اس کام کے لیے۔ جی، اللہ نے آپ کو چنا، آپ رہ نہیں گئی تھی، آپ اللہ کی نظر میں تھی، اللہ نے آپ کے حصے میں یہ کام ڈالا ہے۔ لہٰذا یہ باتیں میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہم رمضان میں صرف عبادت پہ فوکس ہو جاتے ہیں۔ ضرور کریں عبادت، جن کو اللہ موقع دے، فرسٹ پرائرٹی ہماری عبادت ہی ہونی چاہیے۔ صوم اینڈ قیام، دو کام اہم ترین ہیں، یعنی دن کو روزہ، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اور رات کو قیام، من قام رمضان ایمانا و احتسابا۔ یہ دو کام لازم ہیں۔ لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ان دو کاموں میں آپ بیمار ہو گئے، مثلا آپ نے پوری تیاری کر لی روزے رکھنے کی، لیکن اچانک کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ روزہ نہیں رکھ سکتے آپ کی جان کو خطرہ ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا، لیکن آپ دیکھیے کہ اسپتال بھرے ہوئے ہیں، رمضان میں بھی بھرے ہوئے